على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم بعد الحمد والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین کرام، آج ایک ضروری بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ محاذ آرائی جو ایک بڑی سازش کے ساتھ کھڑی کی گئی ڈاکٹر صاحب کے خلاف مسئلہ خطا پر کہ اہل بیت کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس مسئلے کی آڑ میں 2 نمبر پیر ڈرامے باز کاروباری پیروں کو موقع مل گیا، انہوں نے اپنے اندر کی تفضیلیت اور رافضیت کو خوب ظاہر کیا، جس کے نتیجہ میں چند پیروں نے مل کر علماء اہل سنت کو ورغلا کر ڈاکٹر صاحب کے خلاف محاذ آرائی، حقیقت میں وہ مذہب کے خلاف اور عقیدے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اس لیے ہم اس محاذ آرائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے عقیدہ اور مذہب کی بات ہے۔ تو چند پیروں نے ایک بعض مفتیان کے ساتھ مل کر ایک فتویٰ شائع کیا، تکفیر کا اور کفر کے فتوے لگائے، ڈاکٹر صاحب پر فسق کے، گستاخی کے، والد الزنا اور حرامی ہونے کے فتوے لگائے۔ تو جتنے بھی پیر صاحبان ہیں، منور شاہ جماعتی ہو یا جتنے بھی تفصیلی رافضی پیر ہیں، انور شاہ گیلانی ہے جو صحابہ کرام کے خلاف بکواسیں کر رہا ہے، یا موجودہ جتنی بھی گدیاں ہیں جو اس مسئلے کی آڑ میں اہل سنت کے عقیدے کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان سب سے مجھ فقیر کا ایک سمپل سا سوال ہے جس کے جواب کا میں انتظار کروں گا، چاہے سوشل میڈیا پہ دے دیں یا جس طرح بھی جواب دے دیں، مجھے جواب درکار ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب پر کفر کے فتوے لگائے، ان کو اہل سنت سے خارج قرار دیا اور فسق اور گستاخیوں کے فتوے لگائے، تو سب سے پہلے آپ تمام پیر حضرات اور مشائخ حضرات جو کہ جہالت کی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہو، اور بعض پیر صاحب تو جامعہ اخراج العلوم عن الصدور کے بانی بھی ہیں اور بعض جو ہیں وہ محتمم بھی ہیں، وہ جاہل پیر صاحبان آج فتویٰ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کافر ہو چکے ہیں، گستاخ ہو چکے ہیں اور فاسق ہو چکے ہیں کہ انہوں نے خطا اجتہادی کی نسبت اہل بیت کی طرف کی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ اہل بیت کی طرف نسبت خطا اجتہادی کی کرنا یہ اگر گستاخی ہے تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ زوجہ رسول محبوبہ رسول صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف با اتفاق اہل سنت مسئلہ حضرت علی و حضرت امیر معاویہ کے اندر آپ بی بی پاک کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کیوں کرتے ہیں، اور وہاں پر اس نسبت کو گستاخی قرار کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ اب 2 باتیں ہیں یہاں پر، یا تو وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے یا پھر آپ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو
تو یہ دو رنگی چھوڑ کر آپ مجھے صرف انصاف سے بتائیں گے کہ آپ لوگ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کو گستاخی قرار دیتے ہیں علی التعیین، تو پھر علی التعیین خطا اجتہادی کی نسبت کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے ہیں اور آیت تطہیر ان کے حق میں پہلے ہے، ان کے متعلق اس کو گستاخی قرار کیوں نہیں دیا جاتا؟ تمام پیر مجھے اس کا جواب دیں گے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جتنے بھی فسق کا، گناہ کبیرہ کا، حرامی ہونے کا یا کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ آن لائن سوشل میڈیا پہ آ کر وہ پیر صاحبان مجھے اصول افتاء بتائیں، اور اسی جملے پر یعنی جو ڈاکٹر صاحب نے ادا کیا کہ خطا اجتہادی کے نسبت سیدہ پاک پر کی طرف جائز ہے، اس بات پر اصول افتاء کا انطباق کر کے مجھے وہ حکم ثابت کر کے دیں جو حکم انہوں نے جلالی صاحب کے خلاف لگایا ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں وہ تمام پیر ہوں یا مفتیان ہوں، مجھے اصول تکفیر بتائیں اور پھر ان اصول کے پیش نظر اپنے فتوے کو ثابت کر کے دکھائیں۔ یہ میرے سوال ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جن لوگوں نے فتوے لگائے ان کی علمی حیثیت کیا ہے، وہ اصول افتاء اور اصول تکفیر کو کس قدر سمجھتے ہیں، یا صرف رافضیوں کے ہاتھوں میں پھسل کر وہ تفصیل و رفض کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اصول افتاء و اصول تکفیر کو کوئی سامنے نہیں رکھا گیا، صرف جذباتی فتوے لگا دیے گئے۔ اور یہی حقیقت ہے۔ وہ پیر صاحب جو 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، آج وہ سٹیج پر آ کر فتوے لگا رہا ہے علماء اور مشائخ پر۔ یہ تو بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اندر کہ ہم سنیوں نے پیروں کو علماء کا درجہ دیا، مفتیوں کا درجہ دیا۔ اب کسی پیر کی ہم عزت بزرگ کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کی اپنی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس کے پاس ہے کیا؟ یہ جتنی بڑی گدیاں گولڈا شریف ہے، یہ علی پور سیدہ شریف والی گدی ہے، منور شاہ والی، ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کیا دین کی خدمت کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے بزرگ کی وجہ سے اگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو مفتیوں سے بھی اوپر درجہ دیا جائے اور ان کی ہر بات کو اہل سنت کا عقیدہ سمجھ لیا جائے۔ اور جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو اہل سنت سے خارج قرار دیا، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ کسی کو اہل سنت سے خارج قرار دیں۔ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ کسی کو ایسے ہی اہل سنت سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کے نظریے کے مطابق تم لوگ خارج از اہل سنت ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو سیدہ پاک غیر نبی کو بشر میں سے غیر نبی کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب بتائیں آپ کا کیا ہوگا؟ اور آپ نے جو گالیاں نکالی عرفان شاہ صاحب، بالد الزنا، حرامی وغیرہ، یہ تو عالم دین کی شان بھی نہیں ہے کہ ایسا کلام کرے۔ وہ حدیثیں بھول گئی جس میں حضور نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، وہ آپ کو حدیثیں بھول گئی کہ جہاں حضور نے فرمایا کہ عالم دین کو کے ساتھ حسد رکھنا، بغض رکھنا اور اس کی عیب جوئی کرنا یہ سب حرام ہے، اس کے ساتھ حسد نہ کرنا۔ اور علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ عالم دین کے ساتھ حسد اور بغض جو ہے انسان کے کفر کا سبب ہے۔ اور ایک مسئلہ ظنی اختلافی ہے، اس کو آپ نے ایک بھی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کیا اہل سنت کی عقائد کی کتب سے، اس پر آپ گستاخی کا اطلاق کر کے آپ والد الزنا اور حرامی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بات صرف میں کرنا چاہتا ہوں، سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس طرح انسان ہوتا ہے اسی طرح دوسرے کو سمجھتا ہے۔ فرمایا ہر کسی کو برا سمجھنے والا
برا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم ہر کسی کو برا نہیں سمجھتے، لیکن جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف صرف اپنی جہالت کو سامنے رکھے اور اپنے پیری کو سامنے رکھے اور سجادہ نشینی کو سامنے رکھے، تو ہمیں ایسی سجادہ نشینی کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اس کو جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اور میرے یہ جو 3 سوال ہیں یہ تمام لوگوں پر قرض ہے، اس کا مجھے جواب دیں گے تفصیل سے مفصل. اگر کسی شخص کو گالیاں نکالنے کا شوق ہے تو وہ نکال سکتا ہے، کیونکہ برے کی زبان کو روکا نہیں جا سکتا. میری اپیل ان لوگوں سے ہے جو سمجھ اور فراست رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ میرا جواب بھی علمی دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.